کے نانا ہے۔ حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں تھے، حسین رسول کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، لیکن جیسے ہی حسین سر پہ حفاظت اسلام کا صحرا سجا کر شہیدوں کی بارات لے کر کربلا کی زمین پہ پہنچے، اب کربلا تک تو حسین ابو طالب کے پوتے تھے، رسول کے نواسے تھے، علی کے بیٹے تھے، لیکن کربلا کے بعد دولہا بن کر جب حسین نکلے ہیں تب قیامت تک حسین رسول کے نواسے نہیں، رسول حسین کے نانا ہے، ابو طالب حسین کے دادا ہے، علی حسین کے بابا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کو ایک اور آسان طریقے سے سمجھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ دین کو پہنچانا، دین باقی رہے، نمازیں، یہ روزے، یہ اذانیں، یہ مسجدیں، یہ اسلامی اجتماع کی بہاریں، یہ سبھی رسول کا مقصد تھا نا۔ دنیا میں شریعت رہے، دنیا میں دین باقی رہے، نمازیں ہوں، روزے ہوں، اذانیں ہوں، مسجدیں ہوں، اخلاقیات ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ہوں، یہی سب رسول کا مقصد تھا۔ اب سوچئے اگر کربلا کی زمین پہ حسین نہ پہنچے ہوتے تو رسول کا کون سا مقصد دنیا میں باقی رہنے والا تھا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا نا۔ اسی سے سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک چیز ہوتی ہے بقا۔ رسول نے یہی فرمایا ہے کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ اور بات کو آسان کر دوں، بھائی کربلا کی زمین پہ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ نمازیں ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکاتیں ہوتی، نہ خیرات ہوتی، نہ حقوق ہوتے، نہ برادرانہ حقوق ہوتے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے، نہ اخلاقیات، نہ ماں باپ کی عزت، نہ بھائی بہن کا پیار، نہ دوست کی محبت، کچھ بھی کائنات میں نہ ہوتا۔ یعنی رسول کے مقصد کو کربلا میں پہنچ کے حسین نے قیامت تک کے لیے بچا دیا۔ نبی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، 3 شعبان سن 3 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے حسین نے دین کی حفاظت کی ہے، دین کو بچایا ہے اور دین کو محفوظ رکھا ہے۔ کہ اب دین کو پہچاننا ہے تو حسین کو پہچانیے، حسین کو پہچاننا ہے تو دین کو پہچانیے۔ دین کا ترجمہ حسین ہے، حسین کا ترجمہ دین ہے۔ ایک صاحب سبزی منڈی میں سبزی خرید رہے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ سبزی منڈی میں سبزی خریدتے رہو گے، دین وین بھی سمجھ لو۔ انہوں نے کہا سمجھاؤ۔ کیسے تھوڑے دین سمجھ میں آئے گا؟ 1 مہینے کا چلہ باندھو، مسجد میں بیٹھو، تب جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھئی میرے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 15 دن کے لیے مسجد کا چکر لگائیے، تب دین سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا مجھے 1 لمحے میں سمجھائیے دین کیا ہے۔ میرے پاس نہ 1 مہینے کا وقت ہے نہ 15 دن کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا دنیا میں کون بے وقوف ہے جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہے دین کیا ہے؟ انہوں نے سبزی کا تھیلا ہاتھ سے زمین پہ رکھ کے کہا وہ بے وقوف میں ہوں جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کیا ہے۔ کہا تو سمجھائیے 1 لمحے میں دین کیا ہے۔ کہا سبزی منڈی میں کھڑے ہو کے سمجھ میں نہیں آئے گا، 1 لمحے میں دین کیا ہے، یہاں سے چلنا پڑے گا۔ راجستھان کا ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، اجمیر میں ایک درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کی، جس کے دروازے پر لکھا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین۔ نعرہ حیدری! کیا فرمایا خواجہ معین الدین نے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے، دین کو بچانے والا بھی ہے۔ سردار ندار دست در دست یزید، حسین نے سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، بے شک بالتحقیق لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو حسین کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ کے معنی کیا ہے؟ شاہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بادشاہ کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ کے معنی بادشاہی ہوتے ہیں، اور شاہ کے معنی کیا ہے؟ شاہ کے معنی بھی ہم بادشاہی کرتے ہیں، شاہ کا ترجمہ بھی ہم بادشاہی کرتے ہیں۔
اگر شاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے، بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے، تو بہت سے صاحبان ادب یہاں تشریف فرما ہے. قبلہ داور صاحب ہیں، قبلہ عادل صاحب ہیں، جوہر صاحب ہیں، قبلہ موجود ہیں، میر صاحب. بہت سے صاحبان ادب جس زبان اور شاعری سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں ایک ہی مصرے میں ایک ہی معنی کے دو لفظوں کا استعمال شاعری کا نقص سمجھا جاتا ہے. یہ شاعری کا عیب ہے. اگر شاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے، بادشاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے، اور دونوں لفظ ایک ہی مصرے میں خواجہ نے استعمال کر دیے ہیں، تو شاعری کا نقص ہے. مگر ہماری عقیدت ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارے علم میں نقص ہو سکتا ہے، خواجہ کے عرفان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو اب تلاش کیجئے. اس کا مطلب بادشاہ کے معنی الگ ہیں، شاہ کے معنی الگ ہیں. جب تلاش کرنے نکلے ہم لغت کی طرف پہنچے تو ہم نے دیکھا بادشاہ ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکومت سرحدوں میں قید ہو. شاہ ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکومت سرحدوں میں قید نہ ہو. بھئی جو ہندوستان کا حاکم ہے وہ بادشاہ ہے، چونکہ اس کی حکومت بس ہندوستان پر ہے، انگلینڈ پر نہیں ہے. جو انگلینڈ کا حاکم ہے اس کی حکومت پاکستان پر نہیں ہے. اب مثال سے آپ اس کو سمجھیے کہ اگر کوئی سزا یافتہ مجرم جسے ہندوستان کی عدالت اور کورٹ نے سزا دی ہو، وہ سزا یافتہ مجرم قید خانے میں پڑا ہو، انگلینڈ کا پرائم منسٹر ہندوستان کے پرائم منسٹر کو فون کر کے کہے کہ میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کی حکومت اپنے ملک کی سرحدوں تک ہے، ہندوستان میں اس کی حکومت نہیں ہے. لیکن شاہ ایسے حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکومت سرحدوں میں قید نہ ہو، ہندوستان کا بھی حاکم، پاکستان کا بھی حاکم، انگلینڈ کا بھی حاکم، ایران کا بھی حاکم، فرش کا بھی حاکم، عرش کا بھی حاکم. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں فطرس کو سزا آسمان پر ملی تھی، حسین نے مار زمین پر کیا. سزا وہاں ملی تھی، معاف کہاں کیا؟ کیسے معاف کیا؟ فطرس کہاں آیا تھا؟ فطرس حسین کے پاس نہیں آیا تھا. جبرائیل امام حسین کے پاس فطرس کو نہیں لائے تھے. فطرس کو تو جبرائیل امین رسول کے پاس لائے تھے. آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے، فطرس آیا ہے، زخمی ہے، سزا یافتہ ہے، کچھ کیجئے. حضور نے کیا فرمایا؟ امسحوا بمہد الحسین، اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. بھئی رسول اگر چاہتے تو خود شفا نہیں دے دیتے فطرس کو. میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے، مجھے یقین ہے رسول سوچ لیتے تو فطرس کو پر مل جاتے. مگر رسول نے ایسا نہیں کیا. رسول نے کیا کہا؟ حسین کے جھولے سے مس کر دو. جھولا کس چیز کا تھا؟ سونے کا، چاندی کا، ہیرے کا؟ کس چیز کا جھولا؟ لکڑی کا جھولا. یا نبی اللہ خود ٹھیک کر دیتے. حسین کے جھولے کی لکڑی سے کیوں مس کرا رہے ہیں؟ کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جب آسمان کا فرشتہ میرے حسین کے جھولے کی لکڑی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کمبخت مجھ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. شاہ حسین، بادشاہ حسین. اس کا مطلب آپ سب لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ چھوٹا منصب ہوتا ہے، شاہ بڑا منصب ہوتا ہے. محفلیں ہوتی ہوں گی آپ کیا محفلوں میں شاعروں کو کیسے آواز دی جاتی ہے؟ پہلے بڑا شاعر، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، آخر میں سب سے چھوٹا. ایسے بلایا جاتا ہے. اس کے الٹا، پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر سب سے بڑا. ایسے ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں تو پہلے بڑا شاعر، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، آخر میں سب سے چھوٹا. بزرگان تشریف فرما ہے، صاحبان ادب ہے. جب کسی کو لقب کے ذریعے سے تعارف دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے القاب کا استعمال ہوتا ہے. پہلے چھوٹا لقب، پھر اس سے بڑا لقب، پھر سب سے بڑا لقب. جب کسی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، خواجہ اجمیر امام حسین کا تعارف پیش فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حالانکہ ادب کیا کہتا ہے، فن کیا کہتا ہے کہ پہلے بادشاہ کہتے. توجہ دیجیے گا عزیزو آخری پر تک. پہلے بادشاہ کہتے، پھر شاہ کہتے.
کہتے, پہلے کہتے حسین بادشاہ ہے, پھر شاہ کہتے. پہلے چھوٹا منصب آتا پھر بڑا منصب آتا. خواجہ سے پڑھ کے سوال کرے, خواجہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں, پہلے چھوٹا منصب آتا پھر اس سے بڑا منصب آتا. خواجہ مسکرا کے جواب دیں گے کہ اگر میں پہلے چھوٹا منصب بیان کرتا پھر بڑا منصب, تو چھوٹے ذہن کے لوگ یہ سمجھتے کہ حسین پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا. میں نے پہلے ہی شاہ استعمال کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسین چھوٹے سے بڑا نہیں ہوا, حسین کب سے ہے تب سے بڑا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فرق سمجھ لیجئے جب آپ سن ہی رہے ہیں, شاہ است حسین بادشاہ است حسین. بادشاہ کو حکومت کرنے کے لیے تختوں کی ضرورت ہوتی ہے, مسندوں کی ضرورت ہوتی ہے. شاہ کو حکومت کرنے کے لیے نہ کسی تخت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی منصب کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بوریے پر بیٹھتا ہے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے, زمین پہ بیٹھتا ہے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے, منبر پہ آتا ہے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے. کسی دن ٹہلتا ٹہلتا اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہے وہیں سے حکومت شروع کر دیتا ہے. آئے نا رسول کی پشت پر امام حسین, کہاں بیٹھے حسین؟ پشت رسول پر. کہاں بیٹھے حسین؟ کہاں بیٹھے؟ پشت رسول. پہلا سوال جواب ہو گیا, رسول پشت رسول پر بیٹھے. کیسے بیٹھے, کس طرح بیٹھے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ حسین کا چہرہ کدھر تھا, حسین کدھر دیکھ رہے تھے, کیسے بیٹھے حسین؟ مولا عباس کے خطبہ مدینے سے نکلتے وقت اس خطبے میں ایک جملہ ہے, وَالزَّهْرُهُ مِنْبَرُهُ. تم حسین کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ رسول کی پشت جس حسین کا منبر ہے. کیسے بیٹھے؟ رسول کی پشت حسین کا منبر ہے. اس کا مطلب جیسے منبر پہ بیٹھا جاتا ہے حسین ویسے بیٹھے. اب منبر پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے, کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ قبلہ چاہے جدھر ہو, منبر پہ بیٹھنے والے کا چہرہ مجمع کی طرف ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, چہرہ مجمع کی طرف ہوتا ہے. اس کا مطلب رسول سجدہ چاہے جدھر بھی کر رہے ہوں, حسین کا چہرہ نمازیوں کی طرف تھا. جدھر نمازی اور صحابی سجدے میں مصروف تھے ادھر حسین کا چہرہ تھا. دوسرے سوال کا حل ہو گیا. پہلا سوال کہاں بیٹھے؟ پشت رسول پر. دوسرا سوال کیسے بیٹھے؟ جیسے منبر پر بیٹھا جاتا ہے, یعنی مجمع کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے, نمازیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے, سجدہ گزاروں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے. تیسرا سوال کب تک بیٹھے؟ بھائی تاریخ میں الگ الگ تعداد بیان کی گئی ہے. حضور نے 72 مرتبہ کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, 100 مرتبہ کا, 115 مرتبہ کا, 130 مرتبہ کا. تعداد میں آپ پڑھیے ہی مت, کیفیت سے سمجھیے کہ حسین کب تک بیٹھے. اب میں کیفیت سے سمجھاؤں گا, کیفیت پہنچ جائے تو منظر بدل جانا چاہیے. کیفیت سے سمجھیے کہ حسین کب تک بیٹھے. حسین کا چہرہ کدھر ہے؟ مجمع کی طرف. مجمع کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے. جب رسول کے سجدے کو طول ہوا, سجدہ لمبا ہونا شروع ہوا, تو سجدہ گزار کیا کرنے لگے؟ گھبرانے لگے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے. ذہن میں رکھیے گا جملہ, مولا عباس نے کیا فرمایا ہے؟ رسول کی پشت حسین کا منبر ہے. رسول کی پشت حسین کا منبر ہے, جملہ ذہن میں رہے. سجدہ گزار کیا کر رہے ہیں؟ جب سجدے کو طول ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سجدہ گزاروں نے اپنے اپنے سر اٹھانا شروع کیے. سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں. سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں. سجدے سے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں. اب سکے کا دوسرا پہلو پہ غور کیجئے اور دوسرے پہلو کو سمجھیے. اگر وہ حسین کو دیکھ رہے ہیں تو حسین کا چہرہ کدھر ہے؟ مجمع کی طرف. اس کا مطلب جب انہوں نے حسین کو دیکھا تو حسین نے بھی انہیں دیکھا. اب سمجھیے کہ حسین کب تک بیٹھے. بھائی حسین دیکھ
जब तक सबने न देख लिया हुसैन नहीं उतरे। हुसैन दिखाना क्या चाह रहे हैं? हुसैन दिखाना चाह रहे थे, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर। क्यों दिखा रहे थे मिंबर? हुसैन चैलेंज कर रहे थे, कयामत तक आने वाली नस्लों को, मेरे बाप का मिंबर छीनने वालों, हिम्मत हो तो मेरा मिंबर छीन जाओ। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। दीन भी है हुसैन, दीन की हिफाजत करने वाले भी हैं हुसैन। सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हुसैन ने सर दे दिया, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन बित्तहकीक, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को हुसैन कहते हैं। अब महसूस कीजिएगा नज़ाकत, शायद ये आखिरी बात है, चुके वक्त भी हो गया है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, किसका नाम है मिस्र में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, अब किसका नाम है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, अब किसका नाम है? यजीद का। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन बित्तहकीक, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को हुसैन कहते हैं। अब किसका नाम है? इमाम हुसैन का। रुबाई के 4 मिसरे हैं, 3 मिसरों में ख्वाजा ने हुसैन का नाम रखा, 1 मिसरे में यजीद का नाम रखा। उठे हुए हाथ, बोलती हुई जबान, मेरी खिताबत को दाद नहीं, ख्वाजा की मारिफत को सलाम होगा। कैफियत पेश कर रहा हूं, पहुंचे कैफियत तो आखिरी फर्द तक पूरी ताकत से ख्वाजा के इरफान को सलाम पेश करना है। 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम रखा है ख्वाजा ने, 1 मिसरे में यजीद का नाम रखा है। जुमला बदलूं ताकि कैफियत बदल जाए। ख्वाजा ने जिस मिसरे में हुसैन का नाम रखा, उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं है। जिस मिसरे में यजीद का नाम रखा, उस मिसरे में हुसैन का नाम नहीं है। यानी ख्वाजा ने बताया हुसैन और यजीद कभी एक जगह जमा नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि तहारत और नजासत कभी एक नहीं हो सकते। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह हुसैन और यजीद एक नहीं हो सकते, इसी तरह हुसैनियत और यजीदियत एक नहीं हो सकती। होंगे करबला से पहले बहुत सारे फिरके, करबला के बाद बस 2 ही फिरके हैं, एक हुसैनियत है और एक यजीदियत है। दोनों फिरकों का कमाल यह है कि ये फिरके नाम से समझ में नहीं आते, किरदार से पहचाने जाते हैं। जिसका जैसा किरदार उसका ताल्लुक उसी फिरके से है। जिसका हुसैनियत वाला किरदार वो हुसैनी है, जिसका यजीदियत वाला किरदार वो यजीदी है। नमाज हुसैनियत है, रोजा हुसैनियत है, हज हुसैनियत है, ज़कात हुसैनियत है, अम्र बिल मारूफ हुसैनियत है, नही अनिल मुनकर हुसैनियत से है, भाइयों का अदब हुसैनियत है, बहनों से मोहब्बत हुसैनियत है, माँ बाप से हुस्न सुलूक हुसैनियत है, पड़ोसियों का हक अदा करना हुसैनियत है, गरीबों का ख्याल रखना हुसैनियत है, बच्चों से मोहब्बत करना हुसैनियत है, यतीमों का पालनहार बनना हुसैनियत है, बेकसों का सहारा बनना हुसैनियत है। नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है। नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है। नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है। हर नमाजी हुसैनी है चाहे कहीं बैठा हो, हर शराबी यजीदी है चाहे यहीं बैठा हो। इसका जैसा किरदार उसका ताल्लुक उसी से है। हुसैनी है तो किरदार से हुसैनियत की खुशबू आनी चाहिए। जैसा किरदार असहाब इमाम हुसैन ने पेश फरमाया है,
حسین کا صحابی ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ معجزہ جانتے ہیں کربلا کا کیا ہے؟ چلتے چلتے ایک نزاکت سن لیجئے، خود کو حسین میں ایسے ضم کر دیجئے کہ جیسے اصحاب حسین نے خود کو حسین میں ضم کر دیا۔ جب حسین میں کوئی ضم ہو جاتا ہے تو حسین اسے مرنے نہیں دیتا، اسے موت نہیں آنے آتی۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نام لیجئے، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، زہیر بن قین، سعید، جون، وہب کلبی۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا جیسے زندوں کا نام لے رہے ہیں؟ لگتا ہے جیسے مر گئی ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہے اس میں؟ اب آپ نام لیجئے، شمر، عمر سعد، ہرملہ، لگتا نہیں ہے مردوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حسین سے خود کو متمسک کر دیجئے، حسین تو موت بھی نہیں آنے دیتا، مرنے بھی نہیں دیتا۔ کیسے کیسے صحابی ملے مولا حسین کو، کیسے کیسے صحابی۔ مسلم بن اوسجا جیسا صحابی، حبیب بن مظاہر جیسا صحابی، اور ایک کی صحبت کی مدت تو ہے ہی 1 گھنٹے، جناب حر۔ مسلم بن اوسجا جب گرے ہیں تو ابن مظاہر نے پوچھا، مسلم کوئی وصیت کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ بولنا ہے؟ مسلم بن اوسجا وہ شہید ہے جس کے خیمے میں زوجہ موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے۔ حبیب نے جب پوچھا کہ مسلم کوئی وصیت، حبیب نے سوچا شاید مسلم اپنی زوجہ کے بارے میں کچھ کہیں گے، اپنی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ معلوم ہے مسلم نے کیا کیا؟ حسین کا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دے کر کہا، حبیب جب تک زندہ ہو حسین کا خیال ہے۔ کسی کی طاقت اور ہمت ہے اس پیمانے پر پہنچے، اس بلندی تک جائے۔ مسلم نے اوسجا کا لاشا آیا، امام حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں، اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کے سر پہ چھوٹا سا امامہ بندھا ہوا ہے، تلوار کاندھے پہ حمائل ہے، اور خود تلوار کا قد بچے کے قد سے بڑا ہے، تلوار زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ پوچھا مولا نے، یہ بچہ کون ہے؟ قریب بلایا، کسی نے کہا یہ مسلم ہی کا بچہ ہے۔ مولا حسین نے فرمایا اس بچے سے کہ میرے لال، کیا تیری ماں کے لیے غم کافی نہیں ہے کہ تیرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ سنیے گا کربلا کیسے تیار ہوئی ہے۔ کیا تیری ماں کے لیے یہ غم کافی نہیں ہے کہ تیرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس بچے نے تڑپ کے مولا کو دیکھ کے کہا، مولا کیا کروں، اسی ماں نے تو امامہ سر پہ رکھا ہے، اسی ماں نے تو یہ تلوار دی ہے۔ خیمے کے پیچھے سے ماں کی آواز آئی، مولا مولا مسلم کی قربانی تو قبول کر لی، میری طرف سے میرے بچے کی قربانی کو قبول کیجیے۔ حر، جناب حر ٹہل رہے ہیں رات میں۔ بیٹے نے پوچھا کس وجہ سے ٹہل رہے ہیں، کیوں بے چین ہیں، کیوں بے قرار ہیں؟ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف لے کر پہنچے، جناب حر کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں آ رہی ہیں؟ کیسی آوازیں ہیں؟ کہ بچوں کے بلک بلک کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پتہ ہے بچے کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ میری وجہ سے رو رہے ہیں۔ اگر میں حسین کو کربلا تک نہ لایا ہوتا تو یہ بچے پیاسے نہ ہوتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ چلنا ہے حسین کی طرف۔ بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام سے کہا تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا، جنت میں جا رہے ہیں تو آزاد کر کے جا رہے ہیں۔ حسین چلے، ادھر سے قافلہ بڑھا، کتنے کریم ہیں اہل بیت، اس گھرانے کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر سے قافلہ چلا، حر ہے، حر کا بھائی ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا غلام ہے۔ ادھر مولا حسین نے قافلہ سجایا،
اس میں خود ہیں، بھائی عباس ہیں، بیٹا علی اکبر ہے، حبیب نے مظاہر ہے۔ حبیب تم حر کا استقبال کرنا، اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، عباس تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا، اور مولا آپ کہ ہم حر کے غلام کا استقبال کریں گے۔ کتنے کریم ہیں رسول آل رسول اولاد رسول۔ حر نے چاہا کہ سر جھکائے پیروں پر، حر کو حسین نے کلیجے سے لگا لیا۔ حر مہمان ہو تم ہمارے، حر نے آتے ہی اجازت طلب کرنا شروع کر دی، مولا جانے دیجئے، مولا جانے دیجئے مقتل۔ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ حر یہ سوچ ہے کہ خیمے میں کسی کو پتہ نہ لگ جائے اور کئی اشارہ میری طرف نہ ہو جائے، بچے نہ دیکھ لیں اور اشارہ کر کے یہ نہ کہیں اسی کی وجہ سے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں۔ حر چاہتے ہیں کہ خیمے میں کسی کو خبر نہ لگ جائے۔ حر ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ در خیمہ پہ فضہ آ کے پکاری، حر تمہیں علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے۔ کیسے کریم ہے رسول آل رسول، علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے۔ اب جانتے ہیں ادھر سے حر نکلے، حر چل رہے ہیں، حر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں علی کی بیٹی سے ایسے معافی مانگوں گا، ایسے معافی مانگوں گا، ایسے معافی، دل تڑپ جائے گا سن کے اہل بیت کا کرم، ایسے معافی مانگوں گا، ایسے معافی مانگوں گا، ہاتھ جوڑوں گا، در خیمہ پہ گر پڑوں گا، علی کی بیٹی سے معافی مانگوں گا۔ ابھی در خیمہ پہ حر پہنچے ہی تھے کہ اندر سے زینب کی آواز ہے، حر ہمیں معاف کر دینا۔ حر تم ایسے موقع پر آئے ہو جب پلانے کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ میرے جوانوں مسائل میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ خطیب مسائل پڑھ رہے نہ، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اگر رونا نہ آیا کرے نا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے، میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے بہت سے جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو سوچا کیجئے، آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیجئے کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو باہر چوراہے پہ روکے، اس کی زلفوں کو پکڑے اور اس سارا پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سجاد کو یاد کر کے انگلیاں کیجئے۔ کربلا سے شام سجاد یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے، کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا۔ اور مسائل سے سننے نہیں چاہیے، مسائل کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچئے جب سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ کیا سکینہ کی 4 سال جناب سکینہ کی، ہم نے اپنے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور، کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے 4 سال کے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے، گر نہیں جائے گا۔ شمر جب تماچے مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارا کرتا تھا۔ تازیانہ کو سب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تازیانہ وہ کوڑا جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ جب تازیانہ مارا جاتا ہے نا، تازیانہ بدن کے چاروں طرف لپٹ جاتا ہے۔ ہٹانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو سرا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانہ کھینچ لیا جائے گا۔ شمر جب تازیانہ مارتا تھا نا، مار کے کھینچ لیتا تھا، تازیانہ تنا نہیں آتا تھا۔ سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے میں لپٹ کے آتا تھا، سکینہ آواز دیتی تھی، امو جان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں سکینہ تازیانہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، توڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا، مولا فرماتے ہیں جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے سامنے،
عربی میں جملہ پڑھوں گا، اس کا اردو میں جتنا ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما رہے اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو دور پھینک کے کہا، جب سکینہ کو شبہ تازیہ نے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تذکر ولا خطیہ، اے بھئیہ شمر سے بس اتنا کہہ دو، کہیں بھی تازیہ نے مار لے، میرے رخسار پر تازیہ نے مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے ننگیر ہے۔ رویا ضرور کیجئے، وہ لیجئے، پھر کو تو اجازت نہ ملی، پھر کے بیٹے کو اجازت مل گئی، بیٹا گیا، زخمی ہوا، گرا، جیسے ہی گرا باپ کو آواز دی۔ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے، جوان بیٹا گر رہا ہو، باپ کو آواز دے، باپ کتنی تیزی سے جائے گا چل کر، معلوم ہے آپ کو مقتل کیا لکھتا ہے، اور جب پہنچے ہیں کیا دیکھا، حسین کا زانو ہے بیٹے کا سر ہے، حسین کا زانو بیٹے کا سر، اور نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا۔ آخری جملے مصائب تمام ہے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا غصہ جتنا دینا ہوگا، بس آخری جملہ، اور نے جیسے ہی آگے بڑھ کے بیٹے کو اٹھانا چاہا، اب مقتل ایک جملہ لکھتا ہے، مقتل نے کہا حسین تیزی سے اٹھے، اٹھ کے اپنا ہاتھ دھر کے سینے پہ رکھا، اور کو پیچھے ڈھکیلا، اور یہ کہا ہو جانتے نہیں ہو شہید باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، ارے کوئی حسین سے بھی تو آ کر بولے مولا اکبر کا لاشا کیسے اٹھا رہے ہو، شہید باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم کے قضاء بارگاہ جو بے زدار حاضر ہے اور جو زدار کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، بارگاہ جو جہاں کہیں بھی عزاداری فرما رہے ہیں، بارگاہ سب کے عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و عوام میں شمار ہو سکے۔ ماتم حسین۔